باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. الرابع من الاحکام. ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام اموات کے بارے میں، جس میں اول تھا احتضار، دوسرا تھا تغسیل، اور تیسرا تھا تکفین، اور چوتھا الصلاۃ علیہ. الرابع یعنی احکام صلاۃ، احکام میت میں سے رابع چوتھا جو ہے وہ اس پر نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب ہے. کس کی نماز پڑھی جائے گی؟ جس کی عمر 6 سال مکمل کر چکی ہے، اور جو مسلمان ہو یا اسلام کے حکم میں ہو، جیسے کہ آپ نے غسل کی بحث میں پڑھا ہے، اور وہ خارج ہے اس سے، جیسے کہ آپ نے غسل کی بحث میں پڑھا، وہ فرق کہ جو اسلام میں ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں سے خارج ہیں، جیسے ناسبی یا غالی وغیرہ، وہ یہاں بھی خارج ہیں. واجب ہے نماز میت میں قیام واجب ہے قدرت کے ساتھ، اور اگر عاجز ہو تو جتنا ممکن ہو اتنا قیام کر لے. جیسے یومیہ نماز یومیہ میں آپ نے پڑھا ہے قیام کے بارے میں، تو اگر عاجز ہے کوئی قیام نہیں کر سکتا تو جتنا کر سکتا ہو اتنا قیام کر لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ نماز میت کیونکہ واجب کفائی ہے، اور کفائی کا مطلب آپ خوب جانتے ہیں کہ سب پر واجب ہے، لیکن اگر ایک دو بھی انجام دے دیں، ایک بھی انجام دے دے تو سب سے ثابت ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک عاجز انسان نماز میت پڑھے جبکہ وہاں پر قادر بھی موجود ہے، تو کیا اس عاجز انسان کی نماز کافی ہے؟ یہ نماز پڑھ لینا کافی ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ایک عاجز انسان، ایک قادر انسان، دونوں ہیں، لیکن عاجز نے نماز میت پڑھی ہے، قادر نے نہیں پڑھی، تو چاہے کافی ہے یا کافی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نظر ہے اس میں کہتے ہیں نظر ہے. بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے، نظر ہوتے ہیں صحیح ہے کیونکہ نماز تو پڑھ دی گئی، اور جو صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں نماز نقص کے ساتھ پڑھی گئی ہے جبکہ قادر موجود تھا. صحیح ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ عاجز کے لیے کیا ہے، وہ جتنا پڑھ سکتا ہو، جیسے پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، کافی ہے اس سے، جتنا قیام کر سکتا ہو. کس اعتبار سے صحیح ہے. باطل کس اعتبار سے ہے، غیر کافی کس اعتبار سے ہے، کیونکہ قادر کے ہوتے ہوئے عاجز نے نماز پڑھی ہے، کس اعتبار سے ہے صحیح نہیں ہے. ذکر میں مصنف نے اس سے توقف کیا ہے، یعنی انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں سمجھ میں آ گئی. نظر صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، جو صحیح ہے کس اعتبار صحیح ہے، کیونکہ عاجز جیسی نماز پڑھ لے جتنی اس کے لیے ممکن ہو وہ کافی ہے. صحیح نہیں ہے کیونکہ قادر موجود تھا اور نماز نقص کے ساتھ پڑھی گئی، اس لیے صحیح نہیں ہے.
ذکر میں مصنف نے یہاں پر توقف کیا ہے، کچھ نہیں کہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ استقبال قبلہ ہونا چاہیے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مستقبل قبلہ ہو، اور میت کے سر کو مصلی کے دائیں جانب قرار دینا چاہیے، میت بالکل سیدھی لیٹی ہوئی اپنے کمر پر پشت پر لیٹی ہوئی ہو، یعنی سیدھا لیٹا ہوا ہو، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے ہو، سوائے اس کے کہ ماموم ہے۔ تو اگر ماموم ہے یعنی وہاں پر جماعت ہو رہی ہے تو امام میت کے نزدیک ہو، بالکل ملا ہوا قریب ہو، اور باقی اگر جو ہے وہ مثلا جماعت کی وجہ سے کچھ لوگ دور ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح جماعت ہو رہی نا، بہت سارے لوگ ہیں تو ہر آدمی میت کے قریب کیسے ہو جائے گا؟ میت کے قریب تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے ہی ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے تو امام میت کے قریب ہے، باقی صفیں لگی ہوئی ہیں تو کوئی کتنی دور ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ وہ امام کو دیکھتے رہیں اور امام جو ہے ان کے سامنے ہو، اور میت امام کے سامنے ہو اور وہ امام ماموم امام کو دیکھتے رہیں بھی یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی اس میں معاف ہے کہ بیچ میں حائل ہو جائے ماموم کے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، حائل سے بتا نہیں ظاہر بات امام ماموم حائل ہے، ماموم حائل ہے دوسرے، اور مصلی جو ہے وہ میت سے دور نہیں ہونا چاہیے عادتاً، جو بتایا گیا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، میت مثلاً جو ہے وہ قریب ہو نماز پڑھنے والے کی، اس سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، عادتاً جو اسے دور کہا جا سکے۔ اور اب رہا مسئلہ کہ جو نماز گزار ہے مصلی ہے اس کا مثلاً ستر عورتین اور طہارت وغیرہ بدن اور لباس کی خبث سے، اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے نہیں، یا ویسے بغیر اگر نہیں بھی ہے تو یہ کافی ہے، کہہ رہے ہیں اس میں 2 وجہ ہیں، اس میں 2 وجہ ہیں، ٹھیک، یعنی ستر عورتین ہونا چاہیے اور جسم اور لباس خبث سے پاک ہو، کیا یہ شرط ہے؟ کیا اس میں وجہان 2 وجہ، ٹھیک، یعنی حدث اور جو ہے حدث سے جو ہے وہ چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو تو شرط نہیں ہے نماز میت میں، حدث سے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے نماز میت میں، چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو، ٹھیک، حدث اور خبث سے طہارت شرط نہیں ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے، بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ الرابع الصلاۃ علیہ، رابع یعنی من الاحکام، من احکام الاموات، صلاۃ علی المیت، نماز میت، وتجب الصلاۃ علی کل من بلغ، واجب ہے نماز پڑھنا اس میت پر کہ جو پہنچ گئی ہو، اے اکملا ستن، یعنی جس نے 6 سال مکمل کر لیے ہوں، جو 6 سال کا ہو گیا ہو اس کے لیے نماز میت اس کے اوپر، یعنی اس کی نماز میت پڑھنا واجب ہے، ممن لہو حکم الاسلام، کہ جو حکم اسلام میں ہے، مسلمان پہ تو رکھتی تو ہے ہی، جو حکم اسلام میں ہے اس کی بھی نماز میت واجب ہے، من الاقسام المذکورہ فی غسلہ، جیسے کہ آپ نے غسل میت کے بیان میں پڑھا ہے کہ کون کون حکم اسلام میں آتے ہیں۔ عدد الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین، سوائے ان فرقوں کے جن پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے مسلمانوں میں سے، جیسے غالی ہیں اور نواسب ہیں، فواجبها القیام مع القدرہ، نماز میت میں واجب ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ جائے، قیام واجب ہے قدرت کے ساتھ،
فلو عاجزان ہو صلی بحسب المکنہ، اگر عاجز آ جائے، عاجز ہو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، تو جتنا ممکن ہو اتنا ایسے پڑھ دے، جیسے ممکن ہو ایسے پڑھ دے، جتنا کھڑا ہو سکتا ہو، کل یومیہ نماز پنجگانہ کی طرح۔ سوال، وَهَلْ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَایَةِ عَنِ الْقَادِرِ بِصَلَاةِ الْعَاجِزِ؟ سوال، کیا واجب کفائی ساقط ہو جائے گا قادر کے ہوتے ہوئے عاجز کے پڑھنے سے یا نہیں؟ نظر اس میں نظر ہے، کیا من صدق الصلاۃ الصحیح علیہ، کیونکہ اس پر صحیح صلاۃ صادق آتی ہے، اس پر جو عاجز نے پڑھی ہے، کیونکہ عاجز کی نماز صحیح ہے، عاجز جیسی بھی نماز پڑھ لے وہ صحیح ہے، جتنی بھی اس کے لیے ممکن ہو۔ وَمِن نَقْصِهَا عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ، اور یہ ناقص ہے قدرت رکھتے ہوئے کاملہ پر، یعنی من نقصها، یعنی کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ قادر وہاں موجود تھا، قدرت رکھنے والا موجود تھا، تو اس اعتبار سے یہ ناقص ہے، یعنی کافی نہیں ہے۔ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی الذکرى لذالک، اور مصنف نے اپنی کتاب ذکر میں توقف کیا ہے، اس مسئلے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا، کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوا، کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اب آئیے وَإِسْتَقْبَالُ الْمُصَلِّي الْقِبْلَةَ، مصلی کے لیے روبہ قبلہ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ باقی نمازوں میں ہوتا ہے، واجب نمازوں میں۔ وَجَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي، اور قرار دے گا میت کے سر کو مصلی کے دائیں طرف قرار دیا جائے گا، یعنی میت کا سر مصلی کے دائیں جانب قرار دیا جائے گا، میت کو اس طرح لٹایا جائے گا کہ نمازی کے، جو نماز پڑھ رہا ہے مصلی، جو نماز میت پڑھ رہا ہے، اس کی دائیں جانب سر ہو اور بائیں جانب پیر ہو، مستلقیاً علی ظہرہ، اور اس کو سیدھا لٹایا جائے گا کمر پر، کمر پر، کمر کے بل لٹایا جائے گا، بین یدیہ، اس کے سامنے، مصلی کے سامنے میت کو لٹایا جائے گا جس کی نماز پڑھی جائے گی۔ الا یکون مأموما فیکفی کونہ بین یدی الامام ومشاہدتہ لہ، سوائے اس کے کہ مصلی جو ہے وہ معموم ہے، بس کافی ہے اس کے لیے کہ امام اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو دیکھ رہا ہو، صحیح، یعنی امام کو دیکھ رہا ہو، اور ما فورا وتغتفر الحیلولہ بمعموم مثلہ، اور معاف ہے وہ، یعنی اگر جو ہے بیچ میں کوئی دوسرا معموم جیسا حائل ہو رہا ہے، بہت سی صفیں ہوتی ہیں، بہت سی لائنیں ہوتی ہیں، اب ضرور تھوڑا یہ کہ امام کو، جو چوتھی صف میں کھڑا ہے مصلی، وہ امام کو دیکھ رہا ہے، نہیں، تو اس میں معاف ہے، یعنی اس میں امام کا مشاہدہ بھی ضروری نہیں ہے کہ معموم امام کو ہی دیکھ رہا ہو، ضروری نہیں ہے۔ وعدم تباعدہ عنہ، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ میت کے قریب ہو، اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام میت کے بالکل نزدیک ہو، اور باقی لوگ اگر صفوں کے اعتبار سے دور بھی ہیں اور وہ امام کو نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر صفیں آپس میں ارتباط رکھتی ہیں، فاصلہ صفوں میں نہیں ہے، جتنا بتایا گیا ہے فاصلہ نہیں ہے، یعنی متصل ہونی چاہیے۔ بھائی وعدم تباعد عنہ بالمعتد بھی عرفان، یعنی عام طور سے جسے دوری کہا جاتا ہے وہ دوری نہیں ہونی چاہیے میت میں اور مصلی میں۔
وفی اعتبار ستر عورت المصلی و طہارت ہی، کہنے کہ وفی اعتبار ستر عورت المصلی و طہارت ہی من الخبث فی ثوبہی و بدنی و جہان، اور اب مصلی کا مثلا بدن جو ہے وہ یعنی عورت ستر عورتین مصلی کا، یا اس کے پاک ہونا بدن اور لباس کا خبث سے، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی یہ حدث سے چاہے وہ اصغر ہو یا اکبر ہو اس سے پاک ہونے کی ضروری نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کما لا یشترط ازالۃ الحدث شارح ہے، یعنی جنہوں نے حاشیہ لگایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شرط نہیں ہے حدث کے ظاہر ہونے کی، فقضا لا یشترط ازالۃ الخبث، بس اسی طریقے سے خبث کا ظاہر ہونا بھی شرط نہیں ہے، من دون خلاف بغیر کسی اختلاف کے، کما فی الجواہر جیسا کہ جواہر میں آیا ہے۔ جواہر جو ہے شرائع الاسلام کی شرح ہے، جواہر الکلام۔ کہنے وَإِن تردد الشہید فی الذکر، اگرچہ شہید اول یعنی مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تردد کیا ہے اپنی کتاب ذکرہ میں، بعد اعتراف ہی بعدم وقوف الی نص و فتویٰ فی ذالک، یعنی المہم یہ کہ عام طور سے شرط گویا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔